ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ حضرت آدم علیہ السلام اسلام کے سب سے پہلے انسان اور نبی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور پھر انہیں زندہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کی سب سے بڑی افضل فضیلت یہ تھی کہ انہیں انسانوں کا والد مطلب فادر آف مین کائنڈ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت سے نوازا اور ملائکہ سے کہا، مطلب اینجل سے کہا کہ ان کے سامنے سجدہ تہذیب کریں، مطلب رسپیکٹ سے سجدہ کریں، نہ کہ عبادت سے۔ تو سارے ملائکہ نے ان کے سامنے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو شیطان تھا۔ وہاں سے شروعات ہوتی ہے، شیطان کی عداوت انسان سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بہت بہترین علم بھی عطا کیا۔ یہ علم مطلب ہر چیز کے نام سکھائے اور اس کے اسرار سکھائے۔ آدم علیہ السلام کو جب یہ علم دیا جا رہا تھا تب ملائکہ وہیں پر تھے، اور انہوں نے دیکھ کر وہ بھی اس بات پہ قائل ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک خاص مقام عطا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ایک ساتھی بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، جن کا نام حضرت حوا علیہ السلام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت میں رکھا، اور وہاں سے انسانی زندگی کی شروعات ہوئی۔ اس سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے، اصل میں ان کی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ شروعاتی زندگی انسانی زندگی کی، جس میں ہمیں ہمارے امتحان آنے تھے اور ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھ کر اس کی رحمت طلب کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کرنا چاہا تو انہوں نے اپنی قدرت سے مٹی جمع کری، اور پھر اس قرآن میں آتا ہے کہ وہ مٹی چکنی مٹی تھی، اور وہ سوکھی ہوئی مٹی تھی، اور وہ گیلی مٹی تھی۔ پھر روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو اپنے فرشتوں کو زمین پہ بھیجا اور ان کو مٹی لانے کے لیے بھیجا، تو وہ الگ الگ مٹی لے کر آئے، جیسے لال مٹی، کالی مٹی، سفید مٹی اور پیلی مٹی۔ یہی بات ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ تبھی انسان میں اتنی ڈفرینسیشن ہے کہ وہ اس کی نیچر، اس کا کلر جو الگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے انسان کا ایک شکل، پوری باڈی بنائی، پھر اسے سکھائی، تو جب وہ سوکھ گئی تو وہ ایک ڈھانچہ بن گیا، لیکن اس میں روح نہیں ڈالی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس میں اپنی روح پھونکی تو اس کی آنکھیں چلنے لگیں، اس کی ناک چلنے لگی، اس کا دل دھڑکنے لگا، اور جب پوری روح جسم سے لے کے پوری جسم میں آ گئی تو وہ انسان زندہ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام اور عزت بھی عطا کی، فرشتوں کے سامنے انہیں علم عطا کیا اور ان کو انسانیت کا اصل بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا تو انہوں نے ان کو عزت اور مقام بھی عطا کرنے کی چاہت تھی، تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزیں سکھائیں، اس کے بعد ساری علم سکھایا، ساری تعلیم بتائیں، چیزوں کے نام سکھائے۔ اس کے بعد حضرت فرشتوں کو، ملائکہ کو کہا کہ مجھے اس چیز کا نام بتاؤ، تو فرشتوں نے فرمایا کہ سبحانک، ہمیں کچھ نہیں آتا سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ جس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علم عطا کرا جو کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کرا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دینے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو سجدہ ہے یہ عبادت کا سجدہ نہیں بلکہ ایک عزت اور احترام کا سجدہ ہے، جو اس وقت کی روایتوں کے حساب سے جائز تھا۔ سارے فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، اور یہ ان کی عزت کی دلیل تھی۔ لیکن کچھ مخلوق تھے جو سجدے میں نہیں گرے، جو کہ ابلیس مطلب شیطان تھے۔ ان کا غرور انہیں لے ڈوبا کہ ان کو یہ سمجھتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آگ سے بنایا اور آدم تو مٹی، تو ہم اسے سجدہ کیوں کریں۔ اس تکبر نے اللہ کی
اللہ کے حکم سے انہوں نے ریجیکٹ کرا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان بنا دیا اور ان کو رسوا کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب انہوں نے فرشتوں کے سامنے علم دیا اور عزت اور مقام عطا کیا تو انہیں اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، جنت میں ہر نعمت عطا کری، اور جنت میں نہ کوئی پیاس نہ کوئی تھکاوٹ، اور ساری نعمتیں عطا کر دیں جنت میں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا ان کے لیے ایک ہم سفر بھی پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام۔ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنائی گئیں، جس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت ایک دوسرے کے لیے سہارا اور سکون ہے، اور ان دونوں نے جنت میں سکون سے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ پھر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم لوگ پورے جنت میں ساری نعمتوں سے کھاؤ پیو اور اپنی زندگی آرام سے گزارو، لیکن اس درخت کے قریب بھی مت جانا، نہ اس سے پھل کھانا۔ یہ حکم صرف ان کا امتحان تھا، لیکن شیطان نے انہیں بہکا دیا اور وہ اس طرف چلے گئے، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں عذاب دے دیا اور انہیں زمین پہ پھینک دیا جنت میں دونوں۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں جنت میں سکون اور محبت سے رہتے تھے، اور انسان کی اصل جگہ وہی ہے، نہ وہاں کوئی دکھ نہ درد، اور بس نعمتیں اور شکر ہے۔ اللہ نے جب حکم دیا فرشتوں کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو اس میں سے کچھ مخلوق ایسی تھی جنہوں نے ان کو سجدہ نہیں کرا، جو کہ ابلیس تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم آگ سے بنے ہوئے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی کے، ہم ان سے زیادہ سپیریئر ہے۔ یہی ان کو جو ان کا یہ تکبر ہوا، اس چیز نے ان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا۔ لیکن شیطان مطلب ابلیس نے یہ کہا کہ میں تو آدم اور اس کی اولاد کو ہمیشہ گمراہ کروں گا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں مزے سے رہ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک درخت کے پاس مت جانا، نہ اس سے پھل کھانا۔ تو ابلیس نے قسم کھائی اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں، اور تم یہ پھل کھا لو تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی اور بادشاہت مل جائے گی۔ پہلے تو شروعات میں تو حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام نے منع کرتے رہے، لیکن پھر ایک بار انہوں نے بار بار اقرار کرنے پر انہوں نے اس کو کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس پھل کو کھایا، ان کے لباس کی پردہ داری اتر گئی اور وہ شرمندہ ہو گئے اور جنت کے پتوں سے اپنا بدن ڈھکنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم لوگ یہاں جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب تمہیں زمین پہ رہنا ہوگا، اور تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور یہی تمہارا امتحان ہوگا۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے وہ پھل کھایا تو انہیں فوراً غلطی کا احساس ہوا، اور وہ لوگ رونے لگے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرا اور دل میں افسوس رکھا، اور کہنے لگے کہ اے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اگر ہمیں تو معاف نہ کرے اور نہ ہم پہ رحم کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو اللہ نے ان کی توبہ پھر قبول کری اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تمہیں زمین پہ ہی رہنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بھی وعدہ کیا کہ ہم تمہارے اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبر بھیجتے رہیں گے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کو توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا چاہیے، سچی توبہ کرنی چاہیے، اور یہ زندگی ہمارے لیے صرف ایک امتحان ہے، اور اس سے زیادہ دل نہ لگانا چاہیے۔